محترم ناظرین اکرام، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے املی۔ املی ہمارے جسم کا ایک جز ہے۔ املی ہمارے جسم کے اندر جب بھی کمزوری آتی ہے، جسمانی کمزوری ہو، معدے کی کمزوری ہو، مثانے کی کمزوری ہو، یا یوں کہیے مثانے کے اندر گرمی ہو، معدے میں گرمی ہو، دماغ میں گرمی ہو، بالوں میں گرمی ہو اور خشکی ہو، اور اس کے علاوہ جو جگر ہے اس کے اندر گرمی ہو، اور خاص کر کے بواسیر کی صورت میں، لکوریا کی صورت میں، جریان کی صورت میں اور احتلام کی صورت میں، کیونکہ خواتین کو اکثر لکوریا کی شکایت ہوتی ہے اور مرد حضرات کو احتلام اور جریان کی اکثر شکایت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے اس املی کے جو بیج ہیں، جو کہ جنگلی املی کے بیج ہیں، اس کے یعنی جنگلی کے، وہ ان کے لیے استعمال کریں، اس کا پاؤڈر استعمال کریں تو آپ کو چند دنوں میں ہی آرام آ جائے گا۔ اور یہ جو املی ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس کے اندر اللہ پاک نے کیا فوائد رکھے ہیں کہ جس جسم کے اندر گرمی کی شکایت ہو، مثانے میں، جگر میں، معدے میں، تیلی میں، جہاں بھی گرمی ہو، حتیٰ کہ دماغ میں، سر کے بالوں کے اندر خشکی ہو، اس کے استعمال سے یہ ساری بیماری دور ہو جائیں گی۔ اور آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا ہوں، یہ ساتھ ہمارا ملک ہے انڈیا، ہندوستان، یو پی میں جائیں، دہلی میں جائیں، وہاں پر اس کا رائتا بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگ حیران ہوں گے، اس کا رائتا؟ ہاں اس کا رائتا بناتے ہیں۔ آج بھی انٹرنیٹ پہ چیک کریں، رائتا بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ ساحل سمندر پہ لوگ اس کو، بہت سارے لوگ رائتے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جو افراد، جو خواتین، جو نوجوان، بچے، بوڑھے گرمی کی شکایت کرتے ہیں تو اس کے لیے اس گرمی کے موسم میں یہ بہترین ٹونک ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی جو ہم حکیم لوگ ہیں، ہم آپ کو رائے دیں گے، وہ اٹھنٹک ہوگی، اس کے اندر غلطی نہیں ہوگی۔ اور مزید جس کی سمجھ نہ آئے، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، آپ کو ہر چیز وہاں سے آپ کو مل جائے گی۔ اور ہم نے اس کے شربت تیار بھی کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس 100 گرام املی لیں، اس کو رات پانی میں بھگو دیں، صبح کے وقت اس کو ملیں، حسب ذائقہ اس میں چینی ڈالیں اور اس کو پئیں۔ انشاءاللہ جگر کی، مثانے کی، انتڑیوں کی تمام گرمی یہ صاف کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اس کا شربت تیار کیا ہے، ہم سے بھی آپ شربت کو منگوا سکتے ہیں، ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ تیار کرنا چاہیں، نو پرابلم، آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے، ہر گھر میں۔ جب ہر گھر میں ہوگی تو یقیناً اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ جن کے پاس ان کا شربت بنانے میں کوئی پرابلم ہو، ہم سے مشورہ کریں، ہم اس کو وہ ساری باتیں بتائیں گے کہ کچھ اس کے نقصان بھی ہیں، کیونکہ یہ ترش ہے۔ بچوں کو زیادہ استعمال نہ کریں، ان کے دانت خراب ہوں گے، معدے کے اندر ان کے اندر پرابلم آئے گی۔ اور خواتین جو اس کو بڑی کثرت سے زیادہ کھاتی ہیں، ان کو پرہیز کرنا چاہیے، خاص کر کے وہ خواتین جن کے ہاں بچہ بچی پیدا ہونے کے آثار ہوتے ہیں، یا یوں کہیے جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، وہ زیادہ مقدار میں کھائیں گی تو جنین کو اس کا نقصان ہوگا۔ جب آپ کثرت کریں گے تو نقصان ہوگا، لہذا اس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اس کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کہ اس کا شربت بنائیں اور شربت کو پئیں۔ جب شربت آپ پئیں گے تو آپ کی متعلقہ تمام بیماریوں کو یہ کلیئر کر دے گا۔ مقصد تو بیماریاں دور کرنا ہے، نہ کہ اس کو ویسے کھانے سے چسکا اور اس کا مزہ چکھنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شربت از شربت، انشاءاللہ اس میں ہی زیادہ شفا ہے۔ یہ وہ املی ہے جس کے ترش جز کی وجہ سے جو اس کا مؤثر ترین ہوتا ہے، اسی کا نام ہی جدید میڈیکل سائنس نے وٹامن سی رکھا ہے۔ جن مرد و خواتین کو وٹامن سی کی شکایت ہے وہ پورے نہیں ہیں، جو وٹامن سی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ مرد و خواتین کو یکساں مفید ہے، اس کو استعمال کرنے سے وٹامن سی مکمل ہوں گے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو